لوگ اپنے آپ کو زندگی کا ثبوت پیش کرتے دولت اور شہرت کے بنا پر، پیسہ اور زر کے بنا پر، تو اس شہر جبلپور میں بہت سے مالدار لوگ گئے ہوں گے، بہت سے عرب اور شراب پتی اس دنیا سے گئے ہوں گے، لیکن بتاؤ اس انداز پر کسی کے دل میں اگر وہ زندہ ہو پیسہ دیا گیا نہیں، کسی کو کچھ دیا گیا، بس بتایا گیا کہ اس کے فاؤنڈر کون ہے، اس کے مالک کون ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تب بھی انہیں یاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تب بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مجلسیں ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا کر کے چلے جاؤ کہ تم رہو یا نہ رہو ظاہری طور پر، لیکن تمہارا ذکر ہوتا ہے، تمہارا چلتا ہے۔ اللہ سے دعا مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں بالکل کچھ بھی گنجائش نہیں ہے کہ آگے کچھ رب شاہی کی جائے، بس قاری ہمارے مدیر صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے سلسلے کے تعلق سے، جو بھی اس سلسلے کے معاون ہیں، تمام سلاسل حقہ جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آپ یاد رکھیں کوئی کسی سلسلے سے ہو، کوئی کسی سلسلے سے ہو، کوئی کسی سلسلے سے ہو، پر جانا سب کو ایک ہی منزل ہے، سب وہیں پہنچتے ہیں، سب مولا علی کی بارگاہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں یہ سلسلے یوں ہے کہ جیسے ایک ٹرین چلتی ہے، اس پر کئی ڈبے ہوتے ہیں، کوئی فرسٹ اے سی ہے، کوئی سیکنڈ اے سی ہے، کوئی تھرڈ اے سی ہے، کوئی سلیپر کلاس کا ہے، کوئی جنرل ڈبہ ہے، لیکن پوچھو صحیح کہ جنرل والے تم تک پہنچے، فرسٹ اے سی والے تم تک پہنچے، تو اگر کوئی اس پر بیٹھا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم فرسٹ اے سی پر بیٹھے، ٹرین ایک تھی، ہم 10 بجے پہنچ گئے تھے، اب آپ جنرل والے سے پوچھے رات کب پہنچے تو کیا وہ کہے گا کہ ہم 12 بجے پہنچے؟ وہ بھی تو یہی کہے گا ہم بھی تو 10 بجے پہنچے۔ جس کو جو ڈبہ ملے سوار ہو جاؤ، حق قدم اپنے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے، اور دنیا کو بتا دو جو کسی نے میرے خیال سے کہا تھا، آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، آپ نے ایک شعر پڑھا تھا نا کہ علی باب العلم ہے، یقیناً علی باب العلم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھا کرو میرے نبی نے جہاں یہ فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، پوری حدیث کے اور الفاظ یہ بھی ہے انا مدینہ العلم وابو بکر بناؤها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها، شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، حضرت عمر اس کی دیوار ہے، حضرت عثمان اس کی چھت ہے، حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ محبت عطا فرمائے، بولنے میں جو غلطی اللہ اپنے حبیب کی صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔